نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مل کر احباب محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ آل عمران کا 15واں رکوع پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ افإن مات، بھلا اگر وہ وصال فرما جائیں، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی بھی الٹے پاؤں پھر جائے گا، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا اجر دے گا۔ اس آیت مقدسہ میں ایک خاص واقعے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اگر وہ وصال فرما جائیں یا جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور اگر تم پھر بھی گئے تو اللہ کا تو کچھ نقصان نہیں کر سکو گے، اور بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو اور شکر گزاروں کو بڑا اجر دے گا۔ غزوہ احد میں جب ایک موقع ایسا آیا کہ یہ بات وہاں پھیلا دی گئی یا کسی نے سمجھ لی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، وصال فرما گئے، تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور بعض مفسرین نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ بعض لوگوں کا پھر یہ خیال تھا کہ ہم تو اس دین میں آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کی وجہ سے آئے تھے، تو اب ہم اپنے باپ داداؤں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ جو کہ بھی مشرک ہیں، تو پھر کیوں نہ انہی کے ساتھ تعلق ہم اپنے دوبارہ بحال کر لیں۔ یعنی سیدھی سی بات تھی کہ ہم اب اس دین سے نکل کے اپنے پرانے والے دین پر چلے جاتے۔ حوصلے پست ہو گئے، تو یہ جب خیال ذہن میں آیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی وہ خدا نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے، یعنی پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور وہ بھی اسی طرح سے
اپنی جماعت کو لے کر دین حق کی خاطر قتال فرماتے رہے، جہاد کرتے رہے، اور بہت سارے اس میں شہید بھی ہوئے. تو ایسا تو نہیں کہ نبی کے جانے کے بعد اب ان کی امت جو ہے وہ مکر جائے گی، دین سے پھر جائے گی. تو یہ بات سمجھانی مقصود تھی. تو کہا کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. اب آپ دیکھیں جو ظاہری طور پہ عام طور پہ جو ترجمہ کر دیتے ہیں جی وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں، وہ صرف کا لفظ اس میں لگا کر تو یہ بتانا مقصود نہیں کہ ان کے اختیارات کم ہیں. یہاں یہ بات نہیں ہو رہی، یہاں تو یہ اس واقعے کی طرف سے تربیت فرمائی جا رہی ہے کہ بھئی وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہیں. تو اسی طرح پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے اللہ کی راہ میں لڑتے رہے ہیں. تو اگر تم پھر جاؤ تو یہ تو تمہارے لیے بدبختی ہے. کوئی بھی اگر دین سے پھر جائے گا تو اللہ کا تو وہ کچھ نقصان نہیں کر پائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. اس بے نیازی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ پوری دنیا بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کر دے تو اس کی ربوبیت کو تو فرق نہیں پڑتا. کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجھیدار نہیں. اور اسے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پوری دنیا کے انسان بھی اگر انکار کر دے تو اسے پرواہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ تم اللہ کا نقصان نہیں کر سکو گے. اور ہاں دوسری طرف فرما دیا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر دینا. جو لوگ ڈٹے رہیں، مشکل وقت میں ڈٹے رہیں، تو یہی تو بہادری. آسانی میں، راحت میں، سکون میں تو دین پہ چلنا بھی آسان ہے، اور اسلام کا دین کا دعویٰ کرنا بھی آسان ہے. لیکن جب مشکل آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، پتہ تو پھر چلے. یعنی عام حالات میں آپ چھوٹی چھوٹی بات پر سچ بول دیں، ہم کہیں جی ہم تو بڑے سچے ہیں. تو اگر کوئی تلوار لے کے کھڑا ہو جہاں جان کا خطرہ ہو، ادھر کہا جائے اگر حق بیان کر، سچ بیان کر، تو پھر پتہ چلتا ہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو شکر گزار بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر دینا ہے. آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ مر جائے. تو موت کا وقت مقرر کر کے اس نے لکھ رکھا ہے اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور یہ مقرر کر کے لکھ رکھا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے. اچھا، اب ایک بات تو یہ کہ کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ مر جائے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں، وہ لوگ جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہے؟ تو وہ بالکل ایسا ہی ہے، سیدھی سی بات ہے کہ وقت ان کا پورا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی موت کا خود ذریعہ بن جاتے ہیں. اگر اس وقت وہ اپنے آپ کو نہ بھی مارے تو بھی وہ مریں گے، کیونکہ وقت پورا ہو گیا، وقت اس کا مقرر ہے. صرف یہ کہ اس نے اس موت کا ذریعہ غلط کر لیا ہے، اس نے اس موت کا سبب خود کو بنا کے اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا لیا. کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر اور مقررہ مدت سے پہلے نہیں مر سکتا، نہ مقررہ مدت کے بعد وہ زندہ رہ سکتا. ہم دن گنتے ہیں، سال گنتے ہیں، اصل میں یہ سانسوں کا معاملہ ہے. کتنی سانسیں انسان کی لکھی ہیں، وہ کتنی سانسیں لے گا دنیا میں، وہ جس دن گنتی پوری ہوگی، دن چاہے کوئی بھی ہو. دیکھیں نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے نا، تو اس وقت وہ اس کو عصر کے وقت کا تعین ہو رہا ہوتا ہے. اس لحاظ سے، اس جہان کے لحاظ سے عصر کا وقت نظر آتا ہے، دن ڈوب رہا ہوتا ہے بالکل. بند کر دے تو بند کر دے. کوئی شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی مرضی
کہ بغیر نہ زندہ رہ سکتا ہے نہ مر سکتا ہے. تو بہت سارے ایسے ہیں نا جو کتنی سخت قسم کی خودکشی کا جو ہے نا وہ سبب بنا لیتے ہیں، لیکن وہ بچ جاتے ہیں. عین وقت پر ان کو بچا لیا جاتا ہے، اصل میں تو پیچھے زندگی ہوتی، نہ زندگی ہو تو پھر وہ نہیں بچ پاتے، پھر وہ اسی میں رہ جاتے ہیں. تو کہا کہ اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اعمال کا بدلہ چاہے ہم اسے یہی بدلہ دیں گے. انسان جلد باز ہے نا، بڑی جلدی مانگتا اور دل کرتا ہے کہ وہ آخرت کے سارے مزے بھی لوٹ لے. اللہ سے دعا ضرور کریں، بار بار کریں، ہر بار کریں، ہر وقت کریں، کیونکہ دعا کا بھی بڑا اجر ہے. بلکہ وہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس شخص سے جو نہیں مانگتا، لیکن نہ ملنے پر افسردہ نہ ہو جائیں، نہ ملنے پر رنجیدہ نہ ہو، نہ ملنے پر ناشکری والے جو ہے نا وہ خیالات دل میں نہ آئیں، بلکہ صبر کر جائیں اور اس کو اللہ کی حکمت سمجھیں. جو تو آخرت میں اجر چاہے گا اس کو آخرت میں ملے گا، جو دنیا میں ہی اجر چاہے گا اس کو دنیا میں دے دیا جائے گا. تو پھر دنیا میں دے دیا جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ پھر آخرت میں اس کا اجر نہیں ہوگا یا بہت کم ہو جائے گا. تو یہ کوئی دانش مندی تو نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے. تو ایک چیز اور بھی ہمیں یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کچھ اعمال ایسے کر لینے چاہیے کہ جس کا اجر صرف اور صرف ہم نے آخرت پر موقوف رکھا ہو. ہماری نیت ہو کہ ہم آخرت میں اس کا اجر لیں گے، اور آخرت کا اجر اس دنیا کے اجر سے اور دنیا کے دنیاوی اور مادی فوائد سے کئی گنا زیادہ بڑا ہو. اس لیے یہ انسان کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے نا، جس بھی حالات میں وہ رہے، جس صورتحال میں اسے زندہ رہنا ہے. اس میں سب سے بڑی چیز جو آڑے آتی ہے یا جو انسان کا دل کرتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے نا جی وہ زیادہ سے زیادہ وہ امیر ہو جائے. تو اتنی زیادہ جو دولت ہے اس کا ہم نے جواب بھی تو دینا ہے. ایک تو ہم اللہ سے مانگ لیں، لے لیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے ازمائشی طور پر، تو اللہ کے حضور ہم نے اس کا جواب بھی تو دینا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب دولت انسان کے پاس زیادہ آ جاتی ہے تو وہ گمراہی کے بھی بڑے بڑے طریقے انسان کے دل میں آتے ہیں، ظلم و ستم کے بھی بڑے طریقے آتے ہیں. انسان بڑا جو ہے نا وہ دین سے دور ہو کر تو عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی عطا کرے اس میں برکت دے، جو بھی عطا کر دے ہمیں دین کے ساتھ جوڑے رکھے، ہم جس بھی حال میں رہیں دین اسلام کا دامن ہم تھامے رکھیں. تو بہت سارے ایسے اعمال جو ہمیں نیکی کر کے دنیا میں اس کا اجر نہیں لینا چاہیے، ہمیں بھول جانا چاہیے کہ بس ہم آخرت میں اس کا اجر سمیٹیں گے. تو یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان قریب ان شکر گزاروں کو بے پناہ اجر عطا فرمائے گا. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ وہ اللہ کے دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر رائے خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے وہ دبے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی جگہوں پر ارشاد فرمایا کون لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. کبھی کہا اللہ پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، کبھی کہا اللہ صبر کرنے والوں سے، اللہ شکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں پر محبت کرتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان جیسوں میں شامل ہو جائیں، کسی نہ کسی کیٹیگری میں آ جائیں کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے وہ صفات اللہ نے بتا دی، ایک کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اگر اس منصب پر وہ رہتے ہیں، وہ اگر ایسے ہیں تو میں ان سے محبت کروں گا. اس میں صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، توکل بھی ہے، ذکر کرنے والے بھی ہیں، اور نیکی کا حکم دینے والے بھی ہیں، برائی سے روکنے والے بھی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ویسا بننے کی جستجو کریں، ویسا بننے کی جد و جہد کریں، ہم بھی ویسا بننے کی صحیح کریں. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کے ساتھ ان کے امتی، ان کے حواری کافروں کے ساتھ لڑے ہیں.
اور بڑی بڑی مشکلات بھی ان پر آئی ہیں. بڑے سارے انبیاء خود شہید ہو گئے، قوموں نے بڑے بڑے انبیاء کو شہید کر دیا، لیکن وہ ڈگمگائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں. اچھا یہ اللہ تعالیٰ اصل میں تسلی دے رہے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہو چکا. تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد، چلے جانے کے بعد، ایسا تو نہیں کہ تم وہ سارا دین چھوڑ دو گے، وہ جتنی محنت دین کے لیے فرمائی تو اب اس کو ترک کر دو گے، نہیں، بلکہ اس جوش اور جذبے کے ساتھ دین کو، اس مشن کو لے کے آگے چلنا ہے، قیامت تک کے لیے اس کو لے کے آگے چلنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ العلماء ورثاء الانبیاء، جو عالم دین ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. وہ یہ حدیث پاک ہے وہ جس میں فرمایا نا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. نبیوں کی وراثت نہیں ہے کہ جو زمین، جائیداد، جگیر، مکانات آگے منتقل ہوں. نبی کی وراثت علم ہے، اور اس علم کو آگے پھیلانے والے عالم جو ہیں وہ وارث ہیں. تو یہ اصل میں ڈیوٹی ہے نا. ہم نے پچھلے رکوع میں بھی پڑھا تھا نا کہ بہترین امت ہو اس لیے ہو کہ تم نیکی کو حکم دیتے ہو، برائی سے تبلیغ کا کام کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کے اندر دین سے محبت پیدا کرنی ہے، ایک دینی ماحول اپنے ارد گرد بنانا ہے کہ جو بھی اس ماحول میں آتا جائے تو وہ نکھرتا جائے، وہ سنورتا جائے. میں کل بھی ایک جگہ پہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، جو دوست احباب، تو وہ ماحول اگر نمازی پرہیزگار ماحول ہے تو آپ خود بھی ویسے ہو جائیں گے. جن کے دوست نمازی ہوں ان کی نماز نہیں چھوٹتی، کیونکہ جہاں بھی وہ دوست آپس میں اکٹھے بیٹھے نماز کا وقت ہوا تو وہ سارے نماز پڑھیں گے. بے نمازیوں کے گروہ میں بیٹھ جائیں، نہ انہوں نے خود پڑھنی ہے نہ آپ کو پڑھنے دینی ہے، بلکہ آپ کا بیچ میں سے اٹھنا مشکل ہو جائے. 5 7 8 10 دوست بیٹھے ہوں، آپ ایک اٹھ کے جاؤ، ایک تو آپ پہ فتوے بھی عجیب عجیب لگائیں گے، یہ زیادہ حاجی بننے کی کوشش کر رہا ہے، نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، اب بتانے کی کوشش کر رہا ہے میں بڑا نمازی ہوں. اور اگر وہ کہہ دے کسی کو کہ یار نماز پڑھو تو وہ کہے گا تیری پڑھنی ہے، ہم نے اللہ کی نماز پڑھنی، تو چل اپنا کام کر جا کے، نماز اپنی اپنی ہے، تو اپنی پڑھ. یعنی بڑا مشکل ہے تبلیغ کرنا ہے سب. تو اگر سارے دوست نمازی ہوں گے تو سارے مل کے اٹھ جائیں گے تو وہ ایک کو بھی محسوس نہیں ہوگا کہ یار میں ریاکاری کر رہا ہوں. اس کو یہ شرمندگی، ندامت بھی محسوس نہیں ہوگی، گھبراہٹ بھی محسوس نہیں ہوگی، اور دوسرے بھی اس طرح کے گناہ سے بچ جائیں گے کہ وہ کسی نمازی کے اوپر لان تان کریں یا اس کی طرف سے کسی بدگمانی کا شکار ہو جائیں. تو اپنے ماحول درست کریں، اپنے دوست احباب جس جگہ پر آپ کام کرتے ہیں وہاں ایک ماحول بنا لیں کہ نماز کا وقت ہو تو ہم نماز پڑھیں، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے دیگر جتنے بھی اسلامی شرعی احکامات ہیں ان کو آہستہ آہستہ پورا کرنے کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک سنت پر عمل کریں پھر دوسری پر عمل کریں، تو آہستہ آہستہ پھر ہم دین کے بہت زیادہ قریب ہوتے جائیں گے. تو یہ پہلے بھی بڑی پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو اسی پر تو صبر کرنا، گھبرانا نہیں اور اس میں پریشان نہیں ہونا. اگر مشکل وقت بھی آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس پر بھی آپ کے لیے اجر عظیم رکھا ہوا ہے. آگے فرمایا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں پر فتح عنایت فرما. اب یہ وہ دیکھیں کتنی زبردست دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بندوں کو سکھائی ہیں کہ مجھ سے ذرا یہ دعا کیا کرو. آج آپ ویسے غور کر کے دیکھیں، ہم ساری زندگی میں جو اپنے لیے کوئی دعا کرتے ہیں تو دین کی سربلندی کی خاطر، دین پر خود کو ثابت قدم رکھنے کی خاطر ہم یہ دعائیں نہیں کرتے. بڑی معذرت کے ساتھ کوئی ایک آدھ کبھی کسی وقت کرتے بھی ہوں تو وہ الگ بات، لیکن عمومی طور پر ہم دعائیں دنیا کے مال و دولت کے لیے کرتے ہیں، دعائیں دنیا کے معاملات کے لیے کرتے ہیں. ہم یہ دعائیں نہیں کرتے کہ یا اللہ تو ہمارے یہ سارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ، ان کافروں کے مقابلے میں مدد فرما. تو کافروں سے لڑیں گے، ذہن میں یہ ہوگا کہ کافروں سے لڑنا ہے تو مدد مانگیں گے نا. ہم تو چل رہے اسی طرح سے، صرف جہاد کی خواہش رکھنے سے تو کام نہیں بنے گا. عملی بنیادوں پر اس جہاد کی طرف اگر ہم نے قدم اٹھائے ہوتے تو آج
کوئی بھی مسلمانوں کا علاقہ کسی کافر کے قبضے میں نہ ہوتا۔ آج اگر پوری دنیا کے مسلمان اگر جہاد پر ثابت قدم ہو جائیں تو کہیں بھی کسی بھی ملک میں جو اسلامی قوم ہے وہ مقبوضہ نہ ہوتی، اسلامی قوم مغلوب نہ ہوتی، محکوم نہ ہوتی، ان پر کوئی کافر جو ہے غالب نہ ہوتا، ان پر حاکم نہ بنا ہوتا۔ تو جہاد کی صرف اور صرف خواہش ہی نہیں، اور دوسرا اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ شہادت کی خواہش رکھنا اس طرح سے کہ بس کوئی کافر پھر مجھے مار دے، نہیں، بلکہ دین کی سربلندی کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ذہنی طور پہ بس یہ سوچیں کہ اچھا میں جاؤں گا تو کافر مجھے کو مار دے گا، میں شہید ہو جاؤں گا، ایسے نہیں۔ یہ جان اتنی غیر اہم نہیں ہے کہ اس کو آپ بلا وجہ اسلام کی مدد کیے بغیر آپ نکل جاؤ۔ دعا یہ کرنی ہے کہ ہم اس دین کی سربلندی کی خاطر دیدہ دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہو، نیت نہ ہو کہ کوئی ہمیں مار دے گا، بلکہ نیت تو یہ ہے کہ کافروں کو واسطے جہنم کرنا۔ تو محض صرف کہہ لینے سے بات نہیں بنے گی، عملی بنیادوں پر اس پر مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں پر ہمیں فتح عنایت فرما۔ فَأَطَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو خدا نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے دیا، اور اللہ نیکوکاروں کو بہت دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو جو ایسے لوگ ہیں جن کو صرف اور صرف اجر اور صلے کی تمنا نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک اجر ہے جو دنیا میں مل جائے گا، ایک اجر ہے جو آخرت کا حصہ ہے، اور اللہ چاہے تو دونوں جگہوں پہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دین بھی ہے، ہماری تو دعا ہی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے، اور عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ دنیا میں بھی اس کا اجر دے، اس کے پاس اجر اور ثواب کی کمی نہیں ہے۔ بندے کی آزمائش ہے، وہ صبر کتنا کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر کتنا ادا کرتا ہے، وہ نیکوکار کتنا ہے، متقی پرہیزگار کتنا ہے، وہ حلال و حرام کی تمیز کتنی کرنے والا ہے، اس کے اندر دینی جذبہ کتنا ہے، اس کے اندر دین کا علم اور دین کا شعور کتنا۔ آج ہم کتنی محنت کر کے ساری زندگی، اب دیکھیں نا، دنیا کا کوئی ہنر سیکھتے ہیں، اسی ہنر میں ساری زندگی صرف ہو جاتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس اگر وقت نہیں تو دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں، ورنہ ہر کوئی اپنی اپنی معاملات میں وہ کہتا ہے جی میں سب سے بہتر ہوں۔ آپ کسی وکیل کو لگا لیں، اسے پوچھیں، وہ کہے گا جی جو وکالت میں کرتا ہوں کوئی اور کرتا ہی نہیں۔ ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ کہے گا سب سے تجربہ کار ڈاکٹر میں ہوں۔ وہ پڑھانے والا پروفیسر ہوگا، وہ کہے گا جی میرے مضمون میں تو میرا ڈنکا بجتا ہے۔ کسی آپ مستری کو لے لیں، وہ کہے گا جو میں کام کرتا ہوں وہ کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں ہم ان چیزوں کو مان کر رہے ہیں جو دنیاوی ہنر ہے، جو اللہ نے جس کو رزق کا وسیلہ بنانا تھا۔ باقی تو بہت کچھ دین میں موجود ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، شریعت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر سب سے بڑی ذمہ داری اپنی آئندہ آنے والی نسلوں پر، اولادوں کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ علم ان کو منتقل کیا جائے، وہ ان کو سکھایا جائے۔ جو بچہ شروع سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے واقعات سنے گا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دین میں خدمتیں سنے گا، کیوں نہ اس کے اندر ان عظیم ہستیوں کی محبت پیدا ہوگی، اور پھر وہ ان جیسا بنے گا۔ اپنے بچوں کو جب ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاد کے قصے سنائیں گے، ان کے دل میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم مجاہد اسلام بنیں گے، ہم وہ بنیں گے جن کی اللہ تعالیٰ پھر غیب سے مدد کرتا ہے۔ اگر ہم نے ان کو اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے اور وہ بھی جو دل کرے دیکھیں، جو دل کرے سنیں، تو پھر یہی حال ہوگا جو آج کل اولادوں کا حال ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے، جو نیکی کرتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں تو پھر وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔